عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کیس جس شخص کے بیان کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا وہ گواہ ہی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا۔ اس کیس کو مزید کھینچنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہ بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحفوں کے کاغذات مکمل تھے، لیکن تمام ثبوتوں اور سرکاری گواہوں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود کیس کی سماعت جاری ہے۔ اگر سیاسی انتقام ہی مقصد ہے تو اس جھوٹے کیس میں بھی میری اور بشرا بی بی کی بریت اسی ہفتے ہو جانی چاہیے اگر انتقام نہ لینا ہو تو۔ جمعرات کو القادر کیس کی بھی بلاخر تاریخ دے دی گئی ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ عدالت میرٹ اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقدمات میں انصاف دے گی اور اس جھوٹے کیس میں رہائی ہو جائے گی۔ محسن نقوی نے کرکٹ اور عاصم منیر نے پاکستان کا ایک جیسا حال کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہر ادارہ اس وقت تباہی کا شکار ہے۔ کرکٹ واحد کھیل ہے جو پوری قوم شوق سے دیکھتی ہے۔ کرکٹ کو بھی جب سے منظور نظر محسن نقوی کے حوالے کیا گیا ہے تباہی ہی تباہی ہے۔ پاکستانی ٹیم نے 2021 میں بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی اور تب ایک بااعتماد ٹیم تھی۔ ان کے پاس میچ جیتنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور محسن نقوی کو اوپننگ بیٹسمین کے طور پر بھیجا جائے اور سکندر سلطان راجہ قاضی فائد عیسیٰ کو امپائرنگ دی جائے اور ڈوگر کو تھرڈ امپائر بنا دیا جائے، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ کو جیتنے کا یہی ایک طریقہ معلوم ہے کہ یہی ایک طریقہ سے یہ جیت سکتے ہیں۔ عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلے جمہوریت ختم کی، 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا، پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جو مجھے 2/3 اکثریت دی اسے چھین کر اقتدار ان چوروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ باوجود ڈکٹیٹرشپ مشرف کو اگر کوئی عوامی حمایت حاصل تھی تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، اس نے میڈیا کو آزاد کیا تھا، 2، وہ ملک کے 2 کرپٹ ترین خاندانوں یعنی شریف اور زرداری خاندان کا احتساب کر رہا تھا۔ اب اسی سزا یافتہ کرپٹ مافیا کو دوبارہ ملک پر مسلط کر کے ملک کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ دوسرا، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی خود مختاری سلب کر کے اسے ایک سرکاری ادارے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ ججز قابل تحسین ہیں جو آج بھی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ججز پوری قوم کے ہیروز ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان کٹھن ترین حالات میں بھی حق کا علم اٹھایا ہے۔ دوسری جانب وہ ججز جو عاصم لا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں انہیں نہ تو تاریخ اور نہ ہی یہ قوم کبھی معاف کرے گی۔ تیسرا، ملک میں ظلم کا بازار گرم کیا گیا، اخلاقی نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی گئیں۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ملٹری ٹرائل کر کے غیر قانونی سزائیں دی گئیں، اور یہ سلسلہ بنا کسی احتساب کے خوف کے جاری ہے۔ اچھا، ملٹری ٹرائل میں یہاں میں روکتا ہوں عمران خان صاحب کے بیان کو۔ ملٹری ٹرائل میں ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 135 دن گزر گئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کر لو، یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اسی سلسلے میں جو تفصیلی فیصلہ اب آیا ہے وہ 135 دن کے بعد آیا۔ مختصر فیصلے میں بھی یہ کہا گیا تھا، تفصیلی فیصلے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حکومت 45 دنوں میں قانون سازی کرے تاکہ جو ملٹری کورٹ میں سزا ملے جن قیدیوں کو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں، اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ قانون سازی کرے۔ لیکن آج 135 دن گزرنے کے باوجود قانون سازی نہیں ہوئی۔ جو قانون سازی 22 جون کو مکمل ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی ایکسٹینشن کا قانون ہوتا تو وہ فٹافٹ مکمل ہو جاتا، یہ ہم سارے جانتے ہیں، لیکن یہ قانون سازی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی جماعت میں خاص طور پہ ان کو پتہ ہے نا کون کون اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے۔ علی امین کو، بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گور کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطہ ہے مکمل طور پہ منقطع کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اڈیالہ جیل آ کر مجھ سے کریں۔ آپ ان سے جتنی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی ظلم اور ستم کی شدت بڑھا کر ہماری جماعت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر غیر انسانی عمل ہے کہ گجرانوالہ میں 2 سال سے بے گناہ قید قاسم کھوکھر کا بروقت علاج نہیں کروایا گیا، جس سے اس کی جیل میں موت واقع ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی کئی ورکر جیل سے آ کر فوت ہو چکے ہیں۔ میں ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ 27 ستمبر کو پشاور جلسے میں پوری قوم شرکت کرے۔ یہ جلسہ قانون کی بالادستی، آزاد میڈیا، خود مختار عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، اس لیے پوری قوم کو یک زبان ہو کر نکلنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور اس جلسے کے انتظامات کریں اور جنید اکبر ان کا ساتھ دیں۔ پوری پارٹی اور ورکرز اس جلسے کو تاریخی بنانے کے لیے محنت کریں۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ، وہ لندن سے امریکہ چلے گئے۔
وہاں وہ شرکت کریں گے اقوام متحدہ کے اجلاس میں. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ وہ مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملیں گے، جن میں ایشیائی ممالک میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان اور اردن کے رہنما ہوں گے. اب یہ ملاقات اکٹھی ہوگی یا الگ الگ ہوگی یا 2-2, 5-5, 10-10 منٹ کی ہوگی، یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی. پھر یوکرین اور ارجنٹینا اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقاتیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغربی ممالک جو فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو اریٹیٹ کرتی ہے اور پریشان کرتی ہے. جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کچھ ممالک اسرائیل کو بھی تسلیم کریں، کیونکہ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اب برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کے بعد ایک اور ملک سامنے آیا ہے، فرانس. اس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. برطانیہ میں باقاعدہ فلسطینی ایمبیسی قائم ہو چکی ہے، اس کا جھنڈا بھی بلند کیا گیا اور باقاعدہ انہیں اب ایک سٹیٹس مل چکا ہے یہاں پہ ایمبیسی کا برطانیہ میں. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. آسٹریلیا اور کینیڈا اور پرتگال اور فرانس میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے. دیگر مغربی ممالک بھی ایسا ارادہ رکھتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ کچھ اور ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، وہاں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب نے تو خوش آئند قرار دیا کہ یہ جو ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ، یہ خوش آئند ہے اور اچھی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں ایک جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے. اب ناظرین ذرا سن لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا. انہوں نے کہا جی ہم سعودی عرب کا تحفظ کرتے ہیں. کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ امیر ہیں؟ میں اسے محبت کرتا ہوں کنگ سے، تو میں نے اس سے کہا کہ کنگ ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں، ہمارے بغیر آپ کی بادشاہت 2 ہفتے بھی یہاں نہیں ٹھہر پائے گی. تو جو فوجی ہیں یا جو ہمارا فوجی ہیں ان کے لیے آپ پے کریں. اب یہ بڑی سخت تقریر ہے اور آپ کو فوج پر خرچ ہونے والی رقم خود ادا کرنی ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا طریقہ ہے پروٹیکشن دینے کا، لیکن اب تو پاکستان کے ساتھ بھی سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہے. اب اس کو امریکی صدر کیسے لے گا یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے پہلے سے، تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سنوایا. بہت سارے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے رہے، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ ہماری مدد کریں. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، جو بھی اس کے اندر آنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ آ جائے. ہم کسی کو منع نہیں کریں گے. اور جو بھی، چاہے وہ کوئی مشہور شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی فنڈ ریزنگ کا تجربہ ہے اس کا، جو بھی اس میں ہماری مدد کرے گا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ یہ وقت ہے پاکستانیوں کو بچانے کا. سروائیول کا معاملہ ہے نا. حکومت کی تو یہ قابلیت بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں. ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. ہم کوشش کریں گے. عمران خان اگر یہ کرتے تو بہت بڑے پیمانے پر کرتے، یہ ہم سب جانتے ہیں. میرے خیال میں تو اس وقت عمران خان کو ایک ٹیلی تھون کے لیے